ماہ مقدس شوال محرم کا ہے. اس کی 15 تاریخ کو اسلام کا دوسرا بڑا غزوہ غزوہ احد، اس کی تاریخ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو اگلے سال رمضان المبارک میں غزوہ بدر پیش آیا، اور کفار نے سوچا کہ اگر ہم نے ان کو آزاد چھوڑ دیا تو یہ ایک بہت بڑی طاقت بن سکتے ہیں. لہٰذا اگلے سال بدر کے میدان پر جنگ شروع ہوئی، اور ٹھیک 1 سال کے بعد جب بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، جبکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 213 تھی اور کفر کی تعداد 1100 کے قریب تھی، اور 1 سال کے بعد دوبارہ تمام کافر جمع ہوئے اور بدر کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے مدینہ شریف پر حملے کا ارادہ کیا. اور اس طرح دوسرے سال میں یہ دوسرا غزوہ شروع ہوا. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس لڑنے کے لیے شریک ہو. جیسے ہی عید گزری اطلاع ملی کہ کفر کی تمام طاقتیں جمع ہیں اور وہ حملہ کرنا چاہتی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر لڑیں یا باہر جا کر کسی میدان میں لڑائی کریں. تو اکثر لوگوں نے مشورہ دیا کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑا جائے تاکہ گلیوں کے اندر، راستوں کے اندر ہمیں چھپنے کا بھی موقع ملے اور وہ ناواقفوں کے راستوں سے تو اس طرح ان کو شکست دی جا سکتی ہے. لیکن جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ لیا گیا، آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں رہ کر لڑنا بزدلوں کا کام ہے. ہم جائیں گے اور میدان لگائیں گے اور میدان میں جا کر کفر سے مقابلہ کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مشورہ سے خوش ہوئے اور ارادہ فرمایا کہ آپ جائیں گے اور باہر جا کر لڑیں گے. مسلمانوں کی تعداد جو جنگ کے لیے روانہ ہوئی 1000 ہے. 1000 مسلمان احد کے میدان میں جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد باادب مدینہ شریف کی حاضری عطا فرمائے اور احد کے میدان کی بھی حاضری نصیب فرمائے. یہاں پر سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزار ہے اور دیگر شہداء احد کا بھی مزار ہے. جب اس میدان کی طرف روانہ ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد 1000 ہے. 3000 کا لشکر کافروں کے پاس ہے، اسلحے سے لیس ہیں. وہ بھی میدان احد کے پیچھے پہنچے، ادھر سے مسلمان بھی روانہ ہوئے. 1000 مسلمان جب بالکل میدان میں پہنچے تو اس میں سے 300 لوگ عین میدان جنگ میں پہنچتے ہی واپس پلٹ گئے. ان میں سے 300 کے 300 منافقین تھے جو حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، ہر وقت مسجد میں بھی رہتے تھے، لیکن ان کے دل میں نفاق. اور انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم تسبیح پڑھیں گے، لیکن جنگ لڑنا یہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے امن کے لیے اور نماز کے لیے، تو ہم وہ پڑھ رہے ہیں. تو پہلے انہوں نے انکار نہیں کیا، بالکل عین موقع پر جب جنگ چھڑنے والی تھی
سامنے 3000 ہیں اور مسلمانوں کی تعداد 1000 ہے، اور عین موقع پر 300 منافقین چھوڑ کر چلے گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی طبیعت میں اس چیز کو پسند نہیں کرتے، ہم مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ اور تمام راویوں نے لکھا ہے جس وقت حضور پر حملہ ہو رہا تھا احد کے میدان میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، اس وقت منافقین مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نماز بے حد ضروری ہے، لیکن آمنہ کے لال کی عزت سے بڑی نہیں ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی عبادت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر قربان ہونا تھا۔ تو اب مسلمانوں کی تعداد 300 سے جب وہ نکل گئے 700 بچ گئے، اور یہ 700 کے 700 سارے حضور پر قربان ہونے والے تھے۔ ان میں ایک معصوم صحابی بھی ہیں، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ۔ احد کے میدان میں حضور کے جانثاروں نے وہ جذبہ دکھایا کہ 3000 کافر شکست کھا کر وہاں سے گئے، اور ان کے بڑے بڑے سورما اور سردار قتل ہو گئے۔ حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ کا نقشہ بدل گیا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تقریباً 70 صحابہ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی جو پشت کی طرف پڑتی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے یہاں تک کہ تم دیکھو کہ ہم جنگ جیت چکے، تب بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور اگر تم دیکھو کہ ہم جنگ ہار گئے اور ہم قتل کر دیے گئے، تب بھی تم نے اس جگہ سے نہیں ہٹنا، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ کافر ہماری کوٹیاں کر رہے ہیں اور ہم شکست کھا چکے ہیں، تب بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، جیت جائیں تب بھی نہیں چھوڑنی، ہار رہے ہو تب بھی نہیں چھوڑنی، قتل ہو جائیں تب بھی نہیں چھوڑنی۔ لیکن جیسے ہی سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ حضور کے پیارے چچا جان شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو دجانہ، یہ بڑے بڑے شاہ سوار آگے بڑھے تو ان کے 11 علم بردار قتل ہو گئے۔ کافر کا جو جھنڈا اٹھانے والے تھے، ایک کر کے ایک کو ان سارے بڑے بڑے صحابہ نے قتل کر دیا، ان کی جنگ وہی ختم ہو گئی۔ اور وہ جو صحابہ اوپر کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ ہم تو اب جنگ جیت گئے، 11 تو ان کے علم بردار قتل ہو گئے، اب ان کے پاس بچا ہی کیا ہے۔ اور اس طرح ان صحابہ میں سے چند صحابہ جانے لگے کہ اب ہم جا رہے ہیں، اب چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے، چونکہ حضور کا یہاں کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کو قتل کر دیں، تو وہ قتل ہو گئے، چونکہ اب مقصد پورا ہو گیا، لہٰذا اب ہمیں جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر نے وہ بات یاد دلائی کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، تو تم حضور کی بات کو بھول رہے ہو۔ انہوں نے اپنا کام کر دیا، لیکن اکثر صحابہ کرام نے کہا چونکہ اب بات ہی ختم ہو چکی ہے، ان کے پاس تو کوئی لڑنے والا بچا ہی نہیں ہے، وہ پیچھے بھاگ گئے تھے، چھپ گئے تھے، بڑے بڑے ان کے کافر قتل ہو چکے تھے، اور یہاں اسلام کے دامن میں سید الشہداء امیر حمزہ جیسے جوان کھڑے تھے، شیر خدا مشکل کشا جیسے جوان کھڑے تھے۔ تو کچھ صحابہ کرام اس درے کو چھوڑ کر نیچے اترنے لگے، تو حضرت عبداللہ ابن جبیر نے ان کو یاد دلایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہر کسی جگہ پر چھوڑ، اگر ہم نے حضور کی اتباع نہ کی تو نقصان اٹھائیں گے۔ آج بھی چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر
لوگ اپنے آقا کریم علیہ السلام کی بات کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تو حضور نے اس وقت کہا، کسی کو کہا جائے بھائی مسواک کیا کرو، وہ کہتا ہے یہ تو اس وقت کی بات ہے جب ٹوتھ پیسٹ نہیں آئے تھے، یہ تو اب برش آ گئے ہیں، آپ پرانے لوگوں کی باتیں کیوں کریں؟ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اگر مجھے تمہارا مشقت میں پڑھنا پیش نظر نہ ہوتا کہ اگر میں نے تم پر مسواک کو لازم کر دیا تو تمہیں تکلیف ہوگی، کیونکہ اگر میں نے لازم کر دیا تو اللہ بھی لازم کرے گا، اور پھر تم سے پوچھ گچھ ہوگی جس طرح نماز چھوڑنے پر ہوتی، اسی طرح اگر کوئی مسواک چھوڑتا تو اس سے بھی پوچھا جاتا، گناہ گار ہوتا۔ لیکن حضور نے فرمایا میں نے لازم تو نہیں کیا، لیکن مسواک اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ تم اسے لازمی کر لو۔ اور ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بتاؤں کہ مسواک کر کے نماز پڑھنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص وضو سے پہلے مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص بغیر مسواک کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، فرمایا مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ بلند آواز سے کہہ سکتے کیا فائدہ ہے؟ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے 70 درجوں کا فرق آ رہا ہے۔ کسی شخص کو آج اگر میں کہوں 1 روپیہ لوگے یا 70 روپے لوگے، عقل مند شخص کتنے روپے لے گا؟ 1 روپیہ زیادہ ہوتا ہے یا 70؟ ایک نماز کا ثواب زیادہ ہے یا 70؟ 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب بڑھا رہا ہے صرف اس لکڑی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس کی نسبت آمنہ کے لال سے، حضور سے نسبت ہو گئی، حضور نے پسند فرمایا، فرمایا جو اس کو استعمال کر کے نماز پڑھے گا 70 گنا زیادہ ثواب اللہ عطا فرمائے۔ لیکن ہم سست ہو گئے، ہم کہتے ہیں جی اب اس کی ضرورت نہیں ہے، برش آ گئے ہیں اچھے اچھے فلیکسیبل بڑی بڑی کمپنیوں کے برانڈنگ، تو ہم وہ استعمال کرتے ہیں، دانتوں میں تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ تو بعد میں تو پتہ چلتا ہے کہ دانتوں میں کیسے کیسے وائرس چھپے ہوئے ہیں، ان سب کا توڑ اللہ تعالیٰ نے اس مسواک میں رکھا ہوا ہے۔ تو جس نے بھی حضور کے کسی ایک عمل کو اہمیت نہ دی دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اس لیے حضور کا کوئی بھی حکم ہو، جو بندہ اس کو اہمیت دیتا ہے بھلے اپنی جان پر تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے صحابہ کرام کی، حضور نے فرمایا ہٹنا نہیں ہے، ہٹنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی عقل سے یہ فیصلہ کر لیا، چونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ جنگ چل رہی ہوگی تو اب تو جنگ ختم ہو گئی، بظاہر 11 علم بردار ان کے قتل ہو گئے، لہٰذا اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا، ہمیں چلا جانا چاہیے اور ہم بھی حضور کی مدد کریں نیچے جا کر۔ انہوں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ اب ہمارا نیچے چلے جانا بہتر ہے۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا، حضور کے فرمان کو یاد کرو کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے نیچے نہیں اترنا ہے، یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، اور یہی جگہ وجہ بنی 70 صحابہ کے شہید ہونے کی۔ کتنا بڑا نقصان مفسرین نے لکھا ہے، یہ نقصان اللہ نے اس لیے دیا کہ صحابہ کرام نے اس وقت حضور کی بات پر توجہ نہ کی، اس لیے اس کے کفارے کے طور پر اب 70 صحابہ کی لاشیں اٹھانا پڑا۔ کفر بھاگ چکا تھا، لیکن وہ بھی کوئی کمزور لوگ نہ تھے، ان کے پاس خالد ابن ولید جیسا بندہ موجود تھا جو بعد میں اسلام لائے، وہ سپہ سالار اسلام بنے، پھر جنہوں نے یورپ اور کفر کو اپنے قدموں کی دھول چٹوائی، وہ خالد بن ولید ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بہت
انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی اسی جگہ پر، اور پھر وہ گھومتے گھومتے لمبا چکر کاٹ کر اسی جگہ پہنچے، تو وہاں انہوں نے صرف حضرت عبداللہ ابن جبیر اور چند صحابہ کو دیکھا تو تیر مار کر انہیں شہید کیا، اور پھر وہاں سے انہوں نے جو حملہ کیا اور مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ مسلمان صحابہ کرام یہاں سے مطمئن تھے کہ پیچھے تو ہمارے بندے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب پیچھے سے ہی حملہ شروع ہو گیا تو سامنے بھی کافر آ گئے، اور اس موقع پر شیطان ابلیس جیسے غزوہ بدر میں آیا تھا ادھر بھی وہ آیا اور اس نے افواہ پھیلائی، این اس وقت جب پیچھے سے بھی وار ہوا بھگدڑ مچ گئی، اور اس نے غزوہ احد میں یہ افواہ چھوڑی شیطان نے کہ معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، حضرت ابو بکر شہید ہو گئے، حضرت فاروق اعظم شہید ہو گئے، تمام جلیل القدر صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ جب یہ افواہ پھیلی تو کچھ صحابہ اور پریشان ہو گئے کہ جب حضور ہی نہ رہے تو پھر ہم لڑے کس لیے، جب حضرت ابو بکر ہی نہ رہے تو پھر اب ہمارے لڑنے کا فائدہ کیا ہے۔ تو اس کام کے اندر بڑے بڑے نامور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ ان میں ایک معذور صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معذور کے ٹانگ سے، ایک ٹانگ سے معذور تھے، گھر میں کہا کہ میں چونکہ بدر میں بھی شریک ہوا ہوں، احد کی لڑائی میں بھی میں شریک رہوں گا، تو گھر والی نے کہا کہ آپ چونکہ بدر میں شریک ہو چکے، بوڑھے ہو گئے ہیں اور اب معذور بھی ہیں، لہذا آپ کو تو شریعت اجازت دیتی ہے آپ آرام کریں، اب آپ کے جوان بیٹے ہیں وہ حضور کے ساتھ لڑیں گے، اور میرا بھائی ہے آپ کا سالہ وہ لڑے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرے وجود میں ابھی جان باقی ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ میں ضرور لڑوں گا اور احد میں جاؤں گا اور حضور پر قربان ہوں گا۔ بیوی نے بہت سمجھایا، آپ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کرے گا۔ حضور کی بارگاہ میں دونوں حاضر ہوئے اور آپ کی بیوی نے کہا یا رسول اللہ یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، معذور بھی ہیں، ایک کام سے چل رہے ہیں، ان کے جوان بیٹے سارے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، میرا بھائی بھی جا رہا ہے، تو اسے آپ سمجھائیں کہ یہ گھر میں رہے۔ حضرت عمر بن جموح کو حضور نے فرمایا کہ آپ آرام کریں، انہوں نے عرض کی حضور میری خواہش یہ ہے، حضور نے فرمایا چونکہ تم معذور ہو، کہا حضور میں یہی تو چاہتا ہوں کہ میں کسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں، میں اسی حال میں جنت جانا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری یہ نیت ہے تو مجھے قبول ہے، مجھے اجازت ہے۔ آپ جب گئے گھر گئے، تیاری کی، نکلنے والے تھے، دروازے پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے اللہ میں جا تو رہا ہوں تیرے محبوب کے لیے لڑنے کے لیے، تیرے دین کی سر بلندی کے لیے، لیکن مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمانا، مجھے واپس گھر نہ آنا پڑے، لہٰذا وہیں میری شہادت ہو جائے، میں واپس گھر نہیں آنا چاہتا۔ آپ چلے گئے، جنگ ہوئی، آپ کے سارے بیٹے شہید ہو گئے، آپ بھی شہید ہو گئے، آپ کا سالہ تھا وہ بھی شہید ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، سارے لوگ اپنے رشتہ داروں کو واپس لانے لگے، تو حضرت عمر بن جموح کی گھر والی جب اس نے آپ کو تلاش کیا، لے آئے، اپنے بیٹوں کو تلاش کیا، ایک اونٹ کا کجاوا بھر گیا، سب کو اس پر بٹھا کر اونٹ کو اٹھایا، تو اونٹ کا منہ جب مدینے کی طرف کر کے کھینچنے لگی تو اونٹ نہیں چلتا بلکہ منہ پھیر کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئی، کئی مرتبہ کوشش کی، حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ حضرت عمر بن جموح شہید ہو گئے، ان کے بیٹے شہید ہو گئے، میرا بھائی شہید ہو گیا، میں چاہتی ہوں کہ اپنے گھر لے جاؤں اور وہاں جا کر ان کی قبریں بناؤں، لیکن یہ اونٹ ہے جو میں اس کو اٹھاتی ہوں اور مدینے کی طرف منہ کرتی ہوں تو یہ بیٹھ جاتا ہے اور چلتا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والے محبوب نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے شوہر نے گھر سے نکلتے ہوئے کوئی دعا کی تھی؟ اس ہر دعا کو سن کر قبول فرماتا ہے۔ انہوں نے دعا کیا تھا مجھے واپس نہ لانا، اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ حضور نے فرمایا یہ کیسے چل سکتا ہے جب کہ تیرے شوہر نے دعا کی ہوئی ہے کہ میں واپس گھر نہیں جاؤں گا،
لہذا اس کا مزاج یہی بنے گا۔ صحابہ کرام میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ احد کے میدان میں جب گھمسان کی جنگ لڑی، افواہ پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے، تو صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جو قریب صحابہ کھڑے تھے، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں وہ اتنا خطرناک جھٹکا تھا کہ مجھے بھی دھکا لگا اور میں بھی حضور سے دور ہو گیا، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ حضور صرف اکیلے کھڑے ہوئے تھے اور کافروں کو یہ موقع ملا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مقدس شہید ہو گئے، اور آپ کے خون مبارک سے لعاب مبارک کے ساتھ خون گرنے لگا۔ اس وقت حضرت ابو طلحہ آگے بڑھے اور جو بھی تیر آتا اپنا سینہ آگے کر لے، کھڑے ہو گئے، اور کئی سے تیر آتا تو ہاتھ آگے کر لیتے، اور پھر جب سامنے والا حصہ بھر گیا تو منہ حضور کی طرف کر دیا، اور کمر پر پورا، صحابہ کرام کہتے ہیں جیسے ایک چوہا ہوتا ہے کانٹوں والا، اس کے پیچھے کمر پر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ کی کمر ایسے ہو چکی تھی کہ تیروں سے بھر چکی تھی، بازو پر پورے تیر ہی تیر تھے، روک لیے۔ حضرت قتادہ نے دیکھا، قریب کھڑے تھے کہ ایک کافر نے تیر پھینکا۔ آپ کہتے ہیں کہ اتنا بھی وقت نہیں تھا کہ میں ہاتھ بڑھاؤں، کیونکہ تیر نکل چکا تھا اور حضور کی طرف نشانہ تھا۔ کہتے میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، میں نے اپنا منہ آگے کیا تو تیر سیدھا میری آنکھ میں لگ گیا۔ آنکھ میں لگا تو آپ نے تیر نکالا تو آنکھ بہہ گئی، اس میں چونکہ پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، پچک گئی، تو آپ کہتے ہیں وہ بہہ گئی تو میرے کپڑوں پر آئی، تو میں نے ہاتھ میں اس کو جمع کیا۔ جنگ جب ٹھنڈی پڑ گئی، میں نے حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور یہ میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھی رہے تھے اور دعائیں بھی عطا فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور سے جب بھی کوئی صحابی آتا مشکل لے کر، حضور پہلا جملہ ارشاد فرماتے کہ صبر کرو تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے، اور میں اس آنکھ پر صبر کروں، اللہ کے راستے میں گئی ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے پتا ہے صبر کا بہت بڑا درجہ ہے، پر چونکہ آنکھ آپ کی وجہ سے قربان کی ہے، آپ بھی موجود ہو اور پھر آنکھ بھی نہ ملے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی ابھی ابھی ہوئی ہے، اب گھر جاؤں گا، نوجوان بیوی ہے، کہیں وہ مجھے ایک آنکھ کا تانا نہ دے دے، اس لیے کرم نوازی فرمائیں۔ حضور خوش ہو گئے، حضور نے آنکھ کی لعاب لگایا اور آنکھ پر اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ کہتے ہیں کہ جیسے حضور کا ہاتھ ہٹا میری آنکھ بالکل درست ہو چکی، نہ کوئی آپریشن کیا، نہ کوئی پیمائش کی، نہ کوئی صفائی کی، وہی مٹی والا ڈھیلا اٹھا کر صرف لعاب لگایا اور فٹ کیا۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھ رہے ہیں، اور اکثر مفسرین نے اس کو لکھا ہے، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جس دن حضور نے وہ آنکھ درست کی، 3 فائدے اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ پہلے دونوں آنکھوں میں یہ آنکھ زیادہ خوبصورت ہو گئی، بلند آواز سے کہہ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ آنکھ دوسری آنکھ کے مقابلے میں زیادہ حسین ہو گئی، جو جس کو حضور کی نسبت حاصل ہو گئی وہ خوبصورت ہو گئی۔ دوسرا فائدہ کہتے ہیں کہ دونوں آنکھوں میں اگر نظر کا میں حساب لگاتا، جو حضور نے ہاتھ رکھ کر لگائی تھی اس کی نظر تیز ہو گئی۔ تیسرا فائدہ کہتے ہیں پوری زندگی کبھی بھی گرمی آتی تو میری ایک آنکھ دکھتی، جیسے آنکھیں دکھنے آتی ہیں، آنکھ خراب ہوتی، لیکن وہ آنکھ کبھی بھی خراب نہ ہوئی جو حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے لگی ہوئی۔ یہ حضور علیہ السلام کی عطا ہے اور نسبت کا فائدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
محبوب چچا اس جنگ میں شہید ہوئے. 15 شوال المحرم کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے تمام شہدائے احد کا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ چونکہ بڑے بڑے کافروں کو بدر میں بھی قتل کر چکے تھے. عتبہ جو کافروں کا سردار تھا اس کی بیٹی ہندا بعد میں ایمان لائی. ابو سفیان کی بیوی جو غزوہ احد میں ان کا کمانڈر تھا, ان کا سردار تھا ابو سفیان, وہ بھی بعد میں ایمان لائی. اس کی بیوی نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروا کر ان کا کلیجہ نکلوا کر اپنے دانتوں سے نہ چبا دوں, تو اس وقت تک میری قسم پوری نہیں ہوگی. وہ اس لیے بڑے بڑے انعامات کا اس نے اعلان کیا. ایک دن اس نے دیکھا کہ وحشی نامی ایک نیزہ مارنے والا نوجوان اتنا مہارت رکھتا تھا کہ جب وہ برچھا مارتا تھا خنجر کے مقابلے کا ایک برچھا کہلاتا تھا. چوڑی کے اندر سے عورتیں جو چوڑی پہنتی تھی اس کے اندر سے وہ مہارت سے اپنا خنجر گزار دیتا تھا. اس کو بلایا اور چونکہ وہ حبشی غلام تھا آزادی چاہتا تھا. ہندا نے اس کو کہا کہ میں تمہیں سونا بھی دوں گی, اپنے تمام جواہر دوں گی, میرے پاس جتنے کپڑے ہیں وہ سارے تمہیں دوں گی, مجھے حضرت حمزہ کا کلیجہ لا کر دو, انہیں قتل کرو اور تمہیں آزاد کروں گی. وہ کہتے ہیں نہ مجھے پیسوں کی لالچ تھی, مجھے تو آزاد ہونا تھا. میں چھپ کر بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا. حضرت حمزہ کی شان کا عالم یہ تھا, حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر تمام صحابہ تک ہر بڑے سے بڑا صحابی جب بھی جنگ میں آتا ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں ڈھال رکھتا اور لڑائی کرتا, لیکن اللہ کے شیر سید الشہداء کی شان یہ ہے آپ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر میدان میں آیا کرتے ہیں. یہ آپ کا خاصہ تھا. ایک ہاتھ سے تلوار چلانا مشکل کام ہے, لیکن جو اللہ کا شیر ہو, جو نبی پاک کا شیر ہو, آپ جب میدان میں اترتے تو دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر آیا کرتے. اب یہ حضرت واشی کا بیان ہے, یہ بھی بات میں ایمان لائے تھے. یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے منزل کو تلاش کیا, کیونکہ میری منزل تو حضرت امیر حمزہ تھی, مجھے اور کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا, کون جیتے گا کون ہارے گا, میں تو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا. میں نے جب دیکھا تو دیکھا کہ ایک بڑے امامے والا شخص دونوں ہاتھوں میں تلوار اور ایسے چل رہا تھا, اللہ کی محبت میں ایسا سرشار تھا کہ اس کے جسم سے کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ ذرا سا ڈرا ہوا ہو, مست اونٹ کی طرح میدان جنگ میں آ رہا تھا. دونوں ہاتھوں میں تلوار ہے. امامے پر ایک مرغا ہوتا ہے نا, مرغے کے اوپر سرخ رنگ کی کلگی لگی ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے یہ مرغا ہے. آپ اپنے امامے پر ایک پر ٹائپ کا لگایا کرتے تھے جو دور سے نظر آتا تھا, پتہ چلتا تھا کہ امیر حمزہ آ رہا ہے. دنیا کے سارے بہادر اپنے آپ کو میدان جہاد میں جا کر چھپاتے ہیں, چھپ کر وار کرتے ہیں. امیر حمزہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے. آپ اپنا امامہ بڑا باندھ کر اس پر نشان لگا کر بتاتے تھے کہ جو بھی دشمن خدا ہو میں چھپ نہیں رہا بلکہ اعلان کر رہا ہوں کہ امیر حمزہ آ رہا ہے. نشانی لگا کر میدان میں اترا کرتے تھے. جو بھی حضور کی طرف آتا, ایک سبا نامی کافر نے حضور علیہ السلام کو پکارا کہ کہاں ہیں, میں حضور کو آج معاذ اللہ تکلیف پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں. حضرت حمزہ اس کی طرف دوڑے اور جانتے تھے اس کے قبیلے کو, فرمایا وہ ختنہ کرنے والے کے بیٹے, تو بھی میرے آقا کے مقابلے میں آ رہا ہے. ایک ہی تلوار ماری, گردن سے لے کر اس کے پھیپڑوں تک چیر کر رکھ دیا. باشی کہتے ہیں میں یہ سارا منظر دیکھتا رہا. جب آپ سبا کو قتل کر کے واپس پلٹے تو مجھے موقع مل گیا اور میں نے نیزہ مارا. چونکہ میں ماہر تھا, ناف کے نیچے سے وہ نیزہ گھسا اور پیچھے سے چیرتا ہوا نکل گیا. حضرت حمزہ جب میری طرف پلٹے تو میں نے زندگی میں کبھی ایسا خوف محسوس نہیں کیا. جب حضرت حمزہ نے میری طرف دیکھا مجھے خطرہ تھا کہ یہ اس حال میں بھی مجھ پر جھپٹ پڑیں گے, تو میں وہاں سے بھاگا. تو زخم اتنا گہرا تھا کہ آپ وہاں گر
اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا عظیم رتبہ عطا فرمایا. میں پھر پلٹ کر آیا, آپ کا سینہ چاک کر دیا. اندر سے چونکہ مجھے کلیجہ نکالنا تھا, میں نے حضور کے چچا کا کلیجہ نکالا اور جا کر ہندا کے ہاتھ میں رکھا اور کہا کہ مجھے آزاد کر کے میں نے تیرا کام کر دیا ہے. اس نے کلیجہ اٹھا کر منہ میں ڈالا, کیونکہ قسم اٹھائی تھی کہ میں دین اسلام کی خاطر میرے باپ کو قتل کیا گیا ہے تو میں امیر حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی. تو اس نے اپنی قسم پوری کرنا چاہی, لیکن کلیجہ اللہ نے اس کو چبانے کی اجازت نہ دی. منہ میں ضرور ڈالا لیکن پھونک دیا, چبا نہ سکی. پھر اس نے کہا کہ مجھے امیر حمزہ کی لاش پر لے چلو. وہاں پہنچی تو پھر اس نے سینہ کھولا اور پھر آپ کی ناک کاٹ دی, کان کاٹ دیا, آنکھ نکال لی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, مسئلہ کیا لاش کا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور پھر وہ جو گوشت کے ٹکڑے ہوئے اس کا اس نے ہار بنایا اور اس طرح تکلیف کے ساتھ آپ کو رکھا اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ختم ہو گئی, حضور نے سب سے پہلے اپنے چچا کے متعلق پوچھا. حدیث پاک میں نے پڑھا ہے, حدیث پاک میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ میں اتنا کبھی بھی نہیں روئے جتنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر روئے ہیں. کبھی زندگی میں اتنا نہیں روئے. ہچکیاں بن گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت جب شیر خدا کو فرمائے کہ جاؤ میرے چچا کو تلاش کرو کہ وہ نظر نہیں آ رہے. حضرت شیر خدا کہتے ہیں جب میں حضرت امیر حمزہ کی لاش پر پہنچا تو اس وقت مجھ پر ایسا خوف کا عالم طاری ہوا ان کا چہرہ دیکھ کر, چونکہ مسئلہ ہو چکا تھا, آنکھیں نکل چکی تھی, کان کاٹا جا چکا تھا, سینہ کھلا ہوا تھا, چرا ہوا تھا, اور اس حال کو دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا. اور شیر خدا کہتے ہیں کہ میرے منہ سے زبان گم ہو گئی, بولنے کی طاقت نہ رہی. اور ادھر صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ شیر خدا حضرت امیر حمزہ ملے یا نہیں. حضور پوچھ رہے تھے کہ اے علی میرے چچا ملے یا نہیں. کہتے ہیں اس وقت وہ منظر میں دیکھ رہا تھا, مجھ سے بیان ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ میں اللہ کے رسول کو کیسے خبر دوں کہ یہ حال ہو چکا ہے. کتنی دیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے جب یہ حال دیکھا تو آپ رونا شروع ہو گئے اور اتنا روئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی 70 کافروں کو اپنے چچا کے بدلے یہی حال کروں گا. اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ رحمت ہیں, آپ ایسا نہ کریں. حضور علیہ السلام نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور میرے آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. اسی حال میں حضور کی پھوپھی جان حضرت امیر حمزہ کی والدہ میدان احد میں آئی. انہیں خبر ملی کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے. حضور علیہ السلام نے آتے دیکھا تو اپنے حضرت صفیہ کے بیٹے کو فرمایا کہ تم جا کر ان کو منع کرو, اس لیے کہ عورت ہے, برداشت نہیں کر پائیں گے. یہاں تو مرد دیکھ کر گھبرا رہے ہیں اور ان کے آنسو نہیں تھمتے. حضرت زبیر ابن عوام بیٹے ہیں حضرت صفیہ کے, انہوں نے جا کر کہا کہ حضور آپ کو روک رہے ہیں, آپ نہ آئیں. حضور منع فرماتے ہیں. آپ نے عرض کی کہ حضور کی بات سر آنکھوں پر حضور اس لیے روک رہے ہیں کہ کہیں میں رو نہ پڑوں. تو میں وعدہ کرتی ہوں میں بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں, میں امیر حمزہ کی بہن ہوں, اگر وہ قربانی دے سکتا ہے تو میں صبر کر سکتی ہوں. آپ تشریف لے آئیں اور اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا تو منہ پر کپڑا رکھا اور اپنے آنسوؤں کو روکا اور منہ کو بالکل سی لیا کہ حضور سے وعدہ کر چکی تھی کہ رونا منع ہے تو میں نہیں رو گی, میں اپنا گریبان چاک نہیں کروں گی, میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو جاہلیت کی عورتیں کرتی ہیں. لیکن اتنا بڑا غم تھا, میرے آقا نے دیکھ لیا کہ میری پھپھو اتنا بڑا غم اندر ہی اندر برداشت کر رہی ہیں, اگر آنسو نہ نکلے تو ان کا سینہ پھٹ جائے گا. میرے آقا نے فرمایا ہے میری پھپھو تمہیں اجازت ہے, تو اپنے بھائی پر رو سکتی ہے, آنسو بہا سکتی ہے. تو سیدہ صفیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے رونا شروع کیا. کافی دیر آپ روتی رہی اور پھر آپ کو وہاں سے روانہ کیا گیا. آپ 2 چادریں لائی تھی, عرض کی حضور یہ میرے بھائی کا کفن ہے, ان میں سے ایک میرے بھائی کو دیں اور دوسرے کسی غریب صحابی کو دیں. تو حضرت امیر حمزہ کا قد بہت لمبا تھا, حضور علیہ السلام کے محبوب تھے. جب ایمان
کا اعلان نہیں کیا تھا، ابو جہل نے ایک مرتبہ حضور کو تکلیف پہنچائی، شکار پر گئے تھے، واپس آئے تو ایک عورت نے کہا کہ تو کھانا کھاتا ہے اور ادھر تیرے بھتیجا رو رہا ہے، ابو جہل انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، ان کا کوئی وارث نہیں، تو حضرت حمزہ نے کھانا چھوڑا، کمان اٹھائی، ابو جہل کو جا کر سر پہ ماری اور کہا کہ آج کے بعد میرے بھتیجے کی طرف آنکھ نکال کر دیکھنے سے پہلے یاد کر لینا کہ وہ امیر حمزہ کا بھتیجا ہے۔ حضور کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس طرح خوش نہیں ہوتا، چچا مجھے خوشی پہنچانی ہے تو کلمہ پڑھو، جب تو کلمہ پڑھے گا اللہ مجھے خوشی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پوری زندگی حضور کی حفاظت کرتے رہتے، آپ ہمیشہ آگے رہتے تھے، حضور کی حفاظت کرتے رہتے تھے۔ جب حضور کا حال فرشتوں نے دیکھا، حضور رو رہے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں کہ آج تک اتنا نہیں روئے، جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو خوشخبری ہو، آپ پریشان ہیں، پریشانی کی بات ہے لیکن خوشی کی بات یہ ہے ساتوں آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات لکھ دی ہے کہ حضرت امیر حمزہ صرف امیر حمزہ نہیں بلکہ اسد اللہ و اسد الرسول، یہ اللہ کا بھی شعر ہے، مصطفیٰ کا بھی شعر ہے۔ یا رسول اللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کے چچا کو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائٹل عطا فرما دیا ہے، صرف زمین پر نہیں ساتوں آسمانوں پر اللہ نے لکھ دیا کہ حضرت امیر حمزہ اللہ کے بھی شعر ہیں، مصطفیٰ کے بھی شعر ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، امام حاکم نے حدیث کو لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کل رات میں جنت میں پہنچا سیر کے لیے، میں نے جنت میں دیکھا حضرت علی کے بھائی جعفر طیار جن کے بازو کاٹ دیے گئے تھے، شہید کیے گئے تھے، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اڑ رہے ہیں، اللہ نے ان کو نورانی پر عطا فرمائے۔ اور کہتے پھر میں نے اپنے چچا کو بھی دیکھا، اللہ نے ایک شاہانہ تخت ان کو لگا کر دیا ہوا ہے اور وہ شہیدوں کے سردار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے، اور کہ وہ 70 شہید ہوئے، حضور نے فرمایا ان سب کے سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ۔ جنازہ تیار ہوا، حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا، صحابہ اٹھانے لگے، حضور نے فرمایا میرے چچا کو مجھ سے دور نہ کرو، اسی طرح دوسرے صحابی کو لیا، دوسرے صحابی آئے، حضور نے حضرت امیر حمزہ کا دوبارہ جنازہ ان کے ساتھ پڑھا، یہاں تک کہ 70 مرتبہ سید الشہداء کا جنازہ پڑھایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آپ مکہ فتح کر چکے، مکہ فتح ہو گیا، احد والی بات پرانی ہو گئی، 8ویں سال میں جا کر مکہ فتح ہوا، اسلام غالب ہو چکا ہے، اس وقت حضور نے جا کر بڑے بڑے کافروں کو معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کیا۔ اس وقت اچانک حضرت امیر حمزہ کی بیٹی حضرت فاطمہ سامنے آ گئی اور حضور کو اپنے چچا پھر یاد آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی حضرت فاطمہ کو میری آنکھوں سے اوجھل کر دو، ایسا نہ ہو کہ میں جن کو معاف کر چکا ہوں اپنے چچا کی وجہ سے دوبارہ قتل کا حکم دے دوں۔ یعنی حضور کو اپنے چچا اتنے محبوب تھے اور میں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ دوبارہ یاد آ جائے اور میں ان سب کو دوبارہ قتل کروا دوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے بھی شعر ہیں اور مصطفیٰ کے بھی شعر ہیں، جنہیں اللہ اپنا شعر کہے اس مرد کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آج بھی حضور علیہ السلام جتنے سال ظاہری حیات طیبہ میں رہے، ہر سال حضور شہداء احد کے مزار پر حاضری دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جو شخص بھی شہداء احد اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو سلام کرے گا وہ اس کو سلام کا جواب عطا فرماتے رہے۔ ہر صحابی حضرت ابوبکر اپنے دور خلافت میں جاتے رہے، حضرت شیر خدا تک، پھر سیدہ خاتون جنت ہر جمعرات اور جمعے کو سید الشہداء کے مزار پر حاضر دیا کرتے۔